بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری ایم بی نیوز سے. ناظرین، آج آپ کے پاس ایک اور موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں. یہ موضوع ہے قربانی کے بکرے. قربانی کے بکرے جیسے ہی ذہن میں آتا ہے تو وہ بقرہ عید یاد آ جاتی ہے، جس پہ ہم بچوں کے لیے بکرے بھی لیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ان کو اونٹ بھی لیتے ہیں، گائے لیتے ہیں اور ان کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ قربانی ادا کی جاتی ہے. تو کیا ہم عوام بھی ان حکومتوں کے لیے قربانی کے بکرے ہیں جو ہمیں جیسے چاہے ویسے استعمال کر لے، جیسے چاہے ہمارا ویسے ہی ہمیں وہ ذبح کر کے نکل جائے، جو جیسے چاہے ہمارے ساتھ کر جائے؟ وہ یہی ہو رہا ہے آج کل کہ جب مرضی بجلی مہنگی، جب مرضی گیس مہنگی، جب مرضی پانی مہنگا کر دیا اور ہر چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نو لمٹس. جب مرضی مثلا آپ نے 5 دن پہلے ایک چیز مہنگی کی ہے، اس کے بعد پھر آپ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اس کو 10 دن بعد پھر کر دیا، 15 دن بعد پھر کر دیا، مہینے بعد پھر کر دیا. کچھ ایسے سسٹم چل رہا ہے، عجیب و غریب سسٹم ہے. اور میں بطور پاکستانی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، میں پنجاب میں رہتا ہوں، یہ میرا فلاں جگہ پہ گھر ہے، میں فلاں جگہ پہ گھر ہے. میرا گھر پاکستان ہے، میں پاکستانی ہوں، میرے آئی ڈی کارڈ پہ بھی پاکستان لکھا ہے. تو مجھے ایک بہت ہی اندوہناک واقعے نے مجھے اندر سے پریشان کر دیا، جو کافی دنوں سے یہ میرے اندر چل رہی تھی بات. وہ ہے کہ جب وہ لوگ بلوچستان میں جن کو بسوں سے اتار کر، جن کے شناختی کارڈ چیک کر کے جس پہ پنجاب لکھا ہوا تھا، ان کو بطور سزا گولیاں مار دیں گی. یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ نیا نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہوا ہے. پر مجھے اس بات کا بڑا ہی دکھ ہے کہ کسی نے اس پہ کوئی بیان نہیں جاری کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، سوائے میں سلوٹ کرتا ہوں پاک آرمی کو، جنہوں نے اس کے متعلق رد عمل بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق کارروائی کریں گے یا اس کا بدلہ لیں گے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا یہ حکومتیں ہم سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں اسی طرح استعمال کرنے کے لیے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے وہ بکرے ہیں جو صرف بے بے کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی آواز بے بے کی آواز کوئی نہیں سمجھتا اور ہم بولتے بھی جائیں جو مرضی ہوتا جائے، کوئی نہیں ہماری بات سنتا. مطلب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ بھوک سے نڈال ہیں، لیکن یہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. ان کا مقصد مین جو سٹریمنگ ہے ان کی، کہ وہ اپنی لائن پہ چلتے جاؤ، جو ہو رہا ہے ہونے دو، بس اپنا سیٹ اپ سیدھا کرتے جاؤ. اب 16 روپے کی روٹی دی ہے، کوئی بندہ 16 روپے کی روٹی دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی بندہ نہیں 16 روپے کی روٹی دے. کچھ دن 16 روپے کی روٹی کر کے آپ نے اگلے دن اس کو پٹرول کو بڑھا دیا، پٹرول کو بڑھایا، اس کے بعد آپ نے لائٹ بھی مہنگی کی ہے. تو کہاں جائیں، کیا کریں؟ وہ بھی مجبور ہیں. اب چلیں 16 روپے کی کوئی دے بھی دیتا، اس کے بعد سکے نہیں ہوتے دینے کے لیے. وہ عجیب سا مسئلہ ہے. آپ کھڑے ہیں، آپ نے 20 دیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی سکے نہیں ہے، جاؤ کھلے کروا کے خود لاؤ، پھر اگر واپس لینے مجبوراً آپ 20 ہی دے رہے ہیں اس کو. تو یہ کوئی حل نہیں نکالا آپ نے. اور مجھے حیرانگی ہے ہمارے میاں نواز شریف صاحب پہ، کئی دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ تندور پہ گئے ہیں، روٹیاں چیک کر رہے ہیں. کمال نہیں ہے یہ؟ ایک مجسٹریٹ کا کام ہے، ایک انسپیکٹر بھی جا کے چیک کر سکتا ہے. تو آپ کیا تاثر کیا دے رہے ہیں کہ آپ بہت ہی خیر خواہ ہیں، بہت ہی مدد کر رہے ہیں لوگوں کی؟ یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو چاہیے کہ اگر ایسا کرنا تو اس کو پیچھے سے کنٹرول کریں. دیکھیں سورس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے بڑھ گیا، یہ کیسے کام ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وہ نتائج ہوں گے اس کے، جو ہم کریں گے، اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا. تو یہ باتیں جو کرنے کی ہیں، مجھے بات شروع ہوئی تھی ان لوگوں سے، میں ان کی طرف پھر آتا ہوں کہ ان کو کیوں مار دیا گیا. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا وہ حصہ پاکستان میں نہیں ہے؟ ہمارے ادھر لاہور میں ہمارا دل پنجاب کا بہت بڑا ہے، ہم ہر طرح کے ٹیکس بھی دے رہے ہیں، بارڈر پہ بھی ہم لڑ رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہر چیز کو فیس کر رہے ہیں. لائٹ شاید ہی ہوتا ہے جی وہ چوری ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، کوئی شاذر نظر ہوتا ہے. مثلا ہر گھر، ہر فیکٹری وہ مکمل اس کو دے رہی ہے، لائٹ کا بل پے کر رہے ہیں، ٹیکسز ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. نئے سے نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں، اب آپ نے ڈرائیونگ لائسنس پہ ٹیکس بڑھا دیا. پہلے 5 سال تھا، اب سال کر دیا، اس کی فیس بھی بڑھا دی. اب وہ اصل لائسنس کا ٹیکس فیس تھی، وہ بھی آپ نے 50-60 ہزار روپیہ کر دی، تاکہ کوئی سوچ بھی نہ سکے. عام نارمل بندہ تو نہیں سوچے گا اس کے متعلق، کیونکہ اس کے بعد ویپن بھی لینا ہے، اور یہ اس کا پروسیجر اتنا لینتھی ہو گیا کہ وہ کوئی نہیں سوچ سکتا. اس کے بعد آپ نے اور زیادہ ٹیکسوں میں لوگوں کو الجھائے جا رہے ہیں، اور زیادہ آپ کہہ رہے ہیں ان کے موبائل سے میں بند کر دیں گے جو نہیں ٹیکس دیں گے. تو پھر کس طرف جائے انسان؟ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ برداشت ہو رہا ہے. سڑکیں بھی ٹوٹی ہیں، میاں نواز شریف کے حلقے کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں جہاں سے وہ اس دفعہ ایم این اے بنے ہیں.
पता नहीं किधर वो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछ रहा है, वो ये हो गया। मियाँ साहब, आपकी नाक के नीचे आपके हलके में सड़कें टूटी हुई हैं। कभी आप देखें, आपने तो अपने हलके का विजिट भी नहीं किया। वो कोई आ रहा था, कोई मियाँ मरगूब थे आपके नीचे, कोई और थे, उन्होंने बस विजिट किया और वो भी कई जगहों पे नहीं आए, वादे करके निकल गए हैं, वो भी नहीं अब तक दिखाई दिए। तो बात ये नहीं है कि हम शोर मचा रहे हैं, आप टीवी पे देखते हैं, चलो इनकी तो आदत, आप लोगों की नज़र में है कि इनकी तो आदत बन चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हुकूमत में हैं, हुक्मरान हैं, ये आपके सब बच्चे हैं, आप इनको साथ लेकर आप चल सकते हैं, आप इनको चलें। और ये जो इतना बड़ा अंदोहनाक वाक़या हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ करें। मैं पाक आर्मी से फिर गुजारिश करता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करें। हमारे नौजवान फाटा में लड़ रहे हैं, हमारे नौजवान और कई जगहों पे इस वक्त दहशतगर्दों से नबरदस्मा है, शहीद भी हो रहे हैं। मैं उनको अपने तहे दिल से सलूट करता हूँ, जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें। मैं उनको सलूट करता हूँ। लेकिन हुकूमत कहाँ पे खड़ी है? क्या हुकूमत ने सारा काम फौज पे डाल देना है? बलूचिस्तान की भी हुकूमत है, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। वो कौन लोग हैं जो मारते हैं भाग जाते हैं, मारते हैं भाग जाते हैं? क्या हो रहा है? कभी ये होता था कि हमें बताते थे कि वो इलाका गैर है जी, वो उधर पठानों की तरफ से है, वो उधर तो पुलिस भी नहीं एंटर होती, उधर बड़ा मुश्किल है हर काम करना। तो अब ये कच्चे वाला इलाका, ये भी अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। ये पंजाब में भी है, सिंध में भी है, कोई कवरेज नहीं हो रही, उसको वो कवर ही नहीं हो रहा हमसे। इतना ही बड़ा आपने उसको मुद्दा बना छोड़ा है। आप ये जग सही बना रहे हैं, ये मजाक बन रहा है हुकूमत के लिए। आप लोग फलां को शुजात का मेडल दे दिया, फलां को ये मेडल दे दिया, फलां को वो मेडल दे दिया, और कोई काम तो करके दिखाएं जिससे पता हो कि ये काम हुआ है, इसके एवज इसको कुछ मिल रहा है। मैं मजदूरी कर रहा हूं तो मुझे मजदूरी के एवज कुछ मिल रहा है। तो हमें खुदारा कुर्बानी के बकरे ना समझें, हम भी इंसान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। ये हमारा मुल्क है, हमारे लिए भी ये उतना है जितना आप लोगों के लिए है। हम सब इकट्ठे हैं। बहुत सी कौमें इसमें रह रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, और बहुत से मज़हब हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क को बिखरने से बचाएं। जो लोग इसके पीछे हैं उनको सफ़ा हस्ती से मिटा दें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हुकूमती लेवल पे अपने लोगों को कुछ बयान दें, उनको को तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि उन्हें महसूस हो कि हुकूमत भी हमारे साथ है, महंगाई में भी साथ है, जानो माल की हिफाजत में भी साथ है, और हर तरह से हमारे साथ है। और वो जो हिस्से हैं वो भी हमारे हिस्से हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से हैं। बलूचिस्तान भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, ये पेशावर भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरिया है, और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, ये पंजाब भी हमारा है, हम सारा पाकिस्तान हमारा है। तो इसको ऐसे मुत्तहद रखें, ना कि ये अपना अपना बांट के इसको चलें। जब हम अपना अपना बांट के चलेंगे तो हमारे लिए ये बहुत नुकसान होगा। जैसे वो अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कह रहे हैं जी ये पंजाब वाले हमारी नकल कर रहे हैं, वो हम इसको नहीं चलने देंगे, हम इसको नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों आप पाकिस्तान के दर पे हैं कि इसको बिल्कुल ही छोड़ देना, इसको पीछे कर देना? ये आपसी लड़ाइयाँ खुदारा ख़त्म करें और इस मुल्क का खाना ख़राब होने से बचाएं। हम भी कुर्बानी के बकरे नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। आप लोग हमारे सरों से हुकूमत करें, हमारे वोटों से आके असम्बलियों में बैठे हैं, और हम लोग ही हैं जिन्होंने आपको इन इक़्तिदार के ऐवानों में बिठाया है। तो कम से कम इस बात को सोचें कि हम इन लोगों की खातिर ही कुछ करें, इन लोगों को ही सहूलतें दें जो इनकी ज़रूरतें हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।